اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پر موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو سننے کے لیے اور اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سورہ رحمان ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ رحمان کی ہم نے تقریباً 22 آیات ہم نے کی ہیں اب تک، اور آج انشاءاللہ ہم مزید اس کی آیات کو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. یہ جو مرجان دراصل جمادات اور نباتات کے درمیان کی پیدائش ہوتی ہے. جس طرح سے سب موتی پتھروں ہی کی اقسام ہوتے ہیں، تو مرجان بھی پتھر ہی کی قسم کا ایک قسم ہے، لیکن یہ نباتات کی طرح بڑھتا ہے. یہ جمادات کی طرح اپنی جگہ پہ جمع نہیں رہتا. یعنی مرجان ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں عموماً یہی بات رائے ایک رکھی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو سیپیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے منہ کھول دیتی ہیں، اور جو قطرہ ان کے اندر پڑتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے. اور مشہور دراصل یہی ہے کہ یہ جو موتی ہوتے ہیں یا یہ جو مرجان ہوتے ہیں یہ میٹھے پانی کے دریاؤں میں سے نہیں ہے، بلکہ صرف آب شور یعنی سمندروں سے ہی نکلتے ہیں. لیکن قرآن نے یہاں تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہی سے موتی نکلتے ہیں، چاہے وہ میٹھا پانی ہو چاہے وہ کھارا پانی ہو. کیونکہ موتی جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ سمندروں سے نکلتے ہیں، اس لیے اس کی شہرت اسی طرح سے ہو گئی کہ سمندر سے کھارے پانی سے نکلتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سمندر جو ہے وہ کھارا پانی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہاں سے دونوں چیزیں اس طرح سے بھی نکلتی ہیں. وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اللہ ہی کی ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند ہیں. یعنی دو چیزیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کس طرح سے موتی یا مونگے سمندر کی تہہ سے نکلتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی کے ہیں بادمان اٹھائے ہوئے جہاز. جو بڑے بڑے جہاز آپ کو نظر آتے ہیں سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح ہیں، وہ بھی اسی کے ہی ہیں. یہ جو منشاءات یا انشاء ینشاء یہ بیسکلی ابھرنے کو یا بلند کرنے کو اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو کئی منزلہ اونچے جو جہاز ہمیں نظر آتے ہیں، اب تو پورے پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں وہ جہاز. پوری آپ سمجھیں کہ چھوٹی آپ سمجھنے کہ ایک طرح سے سٹی ہوتی ہے، اس کے اندر سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس میں بحری جہاز بنانے کا طریقہ سکھانے کی بیسکلی اگر دیکھا جائے تو پہلی کشتی جو بنی تھی وہ آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی سپرویژن کے اندر اس کشتی کو بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے انسان نے چھوٹے ٹکڑے جوڑتے ہوئے کتنے بڑے بحری جہاز آج انسان نے بنائے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ انجن کے ایجاد سے پہلے بحری جہاز کا جو سفر ہوتا تھا وہ ہواؤں کے بیس کے اوپر ہوتا تھا. ہواؤں کے ذریعے وہ چلتا تھا. ہوائیں انہیں دھکیلتی ہوئی منزل تک پہنچا دیتی تھی، اور انہیں بادبان کہا جاتا. باد جو ہے بیسکلی ہوا کو کہتے ہیں. اور اگر کسی جگہ پر اس جہاز کو روکنا ہوتا تو وہ کپڑے جو ہے جو فلیٹ کیے ہوئے جاتے تھے اس کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا، تو اس سے بادبان گرانا کہا جاتا تھا، اور اس سے جو ہے نا وہ ہزاروں ٹن والا جو جہاز ہوتا تھا وہ بھی رک جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو بیسکلی یہاں جو بات بتانا چاہتا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے اس کی کوشش ہمیشہ کرنی ہے کہ اس کی اسپرچل ویلیو کو بھی دیکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز اس کے اندر رکھنا چاہتا ہے وہ یہ
بتانا چاہتا ہے کہ جو موتی ہوتے ہیں، یہ جو مونگے ہوتے ہیں، یہ تو اتنے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں کہ یہ پانی کی تہ کے اندر آپ کو ملتے ہیں، بالکل بالکل پانی کی تہ کے اندر یہ ملتے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں جو اتنا بڑا ٹنوں کا جو جہاز ہے وہ پانی کے اوپر کھڑا ہے۔ تو یہ دونوں جو کمالات ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے، یہ اللہ ہی ہے کہ جو ان جہازوں کو چلاتا ہے، ان جہازوں کو سمندر میں رکھتا ہے۔ 20 سمندر کے اندر جہاز ہو تو اس سمندر کی اگر آپ پوری سراؤنڈنگ کو دیکھیں تو اس کے مقابلے کو تو ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک نقطہ ہی آپ سمجھ لیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن دیکھیں وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو رکھتا ہے، کس طرح سے اس کو چلاتا ہے، اور پھر یہ بار بار جو بات کی جا رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار جو یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مختلف مفہوم ہیں، اس کے معنی صرف نعمتوں کے حصول تک نہیں ہے، اس میں قدرت بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں حیرت بھی ہے۔ تو آپ ان آیات کو دیکھ کے خود اس کی پلیسمنٹ کریں اور کہ اس کو کس مفہوم میں آپ نے لینا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ الرحمن جو ابتدا جس طرح سے سورج سے ہوئی ہے، اس کو آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح سے رہنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے اس کو آپ نے الرحمن کے ساتھ ملا کے آپ نے اس کو پڑھی، پھر اس کا لطف اٹھایا۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے، یعنی یہ جو فان جو لفظ ہے بیسیکلی اس میں فائل ہے، یہ فنا یفنی سے بنا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل من علیہا، تو یہ جو علیہا کی جو ہا کی جو ضمیر ہے وہ زمین کی طرف ہے، یہ جو ضمیر ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ زمین پہ موجود چیزوں کا ذکر جس میں جنس اور انس بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت کے بہت سارے نمونے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں سے کسی بھی چیز کو کی بقا یا دوام حاصل نہیں ہے، سب فنا ہونے والے ہیں، یعنی رہنے والی چیز صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اور کہتے بھی ہیں کہ اس آیت کو اکیلا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو ملا کے پڑھنا چاہیے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، میرے خیال میں اس کے بعد کوئی بات ایسی رہ نہیں جاتی کہ جو اس کے اوپر آدمی اس آیات کے اوپر مزید کوئی ڈسکشن کرے یا کوئی چیز رکھے، یعنی انسانی تعبیر اس صورتحال سے بالکل عاجز ہے کہ وہ کیسی سچویشن ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس پہ ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، کسی قسم کی اس میں کمی نہیں کر سکتے، بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کر کے اس چیز کو محسوس کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جو فضا ہے اس پہ بالکل جو ہے نا ایسی خاموشی طاری ہو جائے گی، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا صرف اور صرف خوف ہوگا، اللہ کی جلالت کا سایہ ہوگا، اور پوری فضا جو ہے وہ سیمی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس بات کو بتایا کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے۔ عام انسان اگر اپنی زندگی میں دیکھے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز خریدے یا کوئی بھی چیز چاہے تو اس کے اندر دو چیزیں دیکھتا ہے، تو بہتر بھی ہو اور پائیدار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ بہتر اور پائیدار کی جو چیز ہے وہ ایک ہی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عزت اور عظمت والی ہے باقی رہ جائے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ جو جلال جب آپ کہتے ہیں تو جلال کسی چیز کی عظمت یا کسی چیز کی کبرائی ہے نا، کسی چیز کی عظمت ہے، کسی چیز کی کبرائی ہے۔ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ کو اس کی کبرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب کچھ باقی نہیں رہ جائے گا تو اس کبرائی کس چیز کی رہے گی، عظمت کس چیز کی رہے گی۔ اسی طرح سے اکرام، عزت بھی، آپ کو اگر عزت چاہیے تو عزت ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو دے گا تو آپ کو عزت ملے گی، کوئی آپ کو دے گا تو آپ کو عزت ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اتنی خاص ہے کہ چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور جو اکرام ہے وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔
جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تم نہ مانو یا اللہ تعالیٰ کے تم احکامات کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ اگر ہم نہ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی رہے گا، تو بے نیاز ہے، اس کا جو بھی حصول ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ تو سب ہم پہ ہوگا، تو کسی کو نہیں ہوگا۔ اور اس سے پھر جو بات پتہ چلتی ہے، جو ذہن میں ہمارے سامنے جو میسج آتا ہے، وہ کیا آتا ہے کہ اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ اتنا مہربان ہے، اس نے تمہیں اتنی سہولتیں دی ہیں، تم پہ اتنا مہربان ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تمہارا ایٹیٹیوڈ تو یہ کہ تم اس پر توکل کرو، تم اس پر کامل توکل کرو اور لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ یہ جو لوگ جن کے اوپر تم بھروسہ کرتے ہو، وہ تو تمہارے کسی مشکل کو، تمہارے کسی مسئلے کو، تمہارے کسی مصائب کو دور کرنے کے قادر ہی نہیں ہے۔ وہ تو تمام کے تمام سب فانی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اوپر کہ تمام چیزیں فانی ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بچ جائے گی۔ اب یہاں لوگوں نے ایک سوال اٹھایا، لوگوں کا ایک سوال ہے کہ یہ جو سب اٹھ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے گا وہی باقی رہ جائے گا۔ جس طرح سے قرآن کی جگہ پہ ایک آیت بھی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اعمال ہوں گے، جو انسان نے اپنے اعمال آگے بھیجے، کیا وہ بھی فنا ہو جائیں گے؟ لیکن اس کا ذکر جو آیات ہے، اس کا ذکر زمین کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ تو اللہ کے ساتھ موجود ہے، تو وہ تو اللہ کی طرف ہے۔ اس میں مخلوقات کے بھی چاہے اعمال ہوں، چاہے کسی قسم کے جو بھی چیزیں اللہ لوگوں نے بھیجی ہیں، وہ اسی طرح سے قائم رہیں گی، لیکن باقی جتنی چیزیں وہ سب ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں میسج دینا چاہتا ہے کہ وہ ذات جو باقی رہے گی، جو ہمیشہ قائم رہے گی، تمہیں اس کے اوپر توکل کرنا چاہیے، تمہیں اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ تم اپنے دوسرے ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کرو، ان اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کرو کہ جو ختم ہو جائیں گے، بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی قدرت ہے بھی، تو وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اللہ ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، اور نیکیوں میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو رویہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں، کہ اپنے رب کے ساتھ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جتنی نعمتیں تم لوگوں نے سنی ہیں، جتنی نعمتیں، یہ جو ذکر ہو رہا ہے، یہ جن کے ساتھ کلام ہو رہا ہے اس وقت انسان اور جنس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، جتنی چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو یا جنوں کو اس کی توحید اور اطاعت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی چیز مخلوق، جو بھی چیز عالم کے فنا کے بعد، کیونکہ اس کے بعد ایک ایسا عالم آنے والا ہے جس کے اندر پھر تمہاری کوئی اچیومنٹ، تمہاری کسی بھی ایمان لانے کو، تمہارے توحید کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ تم نے اسی جہاں میں کرنا ہے۔ جو بھی چیز مخلوق ہے وہ حادث ہے، اور قدیم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اتنی پاورفل اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ بات لے کے آتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، سب آسمان اور زمین والے اس سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر کوئی جو ہے اسی سے مانگتا ہے۔ یعنی اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق یہ جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے، یعنی اسی سے مانگتا ہے جو کوئی بھی۔ یہ سالہ یا سدو کا مطلب ایک مانگنا بھی آتا ہے اور ایک محتاجی بھی آتی ہے، یعنی سب اسی سے اپنی حاجت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کہ ہر چیز کی فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی باقی ہونے کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، اپنے وجود یا اپنی بقایا کسی بھی چیز کی کسی دوسرے کا محتاج ہے۔ مگر اس کے سوا جو کچھ بھی ہے دنیا میں، جتنے بھی چیزیں آتی ہیں، وہ چاہے وہ خواہ آسمان ہو یا زمین ہو، یا دونوں کے وما بینہما، ان دونوں کے درمیان بھی ہوں، سب اپنے وجود میں اپنی بقا اور اپنی ضرورت کے ہر لمحے اس کے محتاج ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی زبان قال سے مانگ رہا ہے، تو کوئی زبان حال سے مانگ رہا ہے، کوئی دونوں سے مانگ رہا ہے۔ یعنی جس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہم سب کا بھی ہر لمحہ مانگنے پہ میسر ہو کہ خاک باقی رہے گا، کیسے رہے گا؟ ہم سب محتاج ہیں۔
اور پھر خالی اللہ تعالیٰ کی ایک اور چیز کہ وہ ہر روز ایک شان میں ہے، یعنی کل یومن ہوا فی شان، کل یومن سے مراد جو ہے نا وہ ہر دن نہیں ہے، ہر وقت ہے. یہاں یوم کو جو ہے نا وقت اس میں نہیں کہ ہر وقت ہے. اور شان میں جو تنوین آ رہی ہے وہ تنقیر کے لیے، یعنی وہ ہر لمحہ ایک نئی سے نئی شان کے اندر ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے. یعنی ایک ہی پیرل وقت کے اندر اس کی شان دیکھو تو وہ لوگوں کو پیدا بھی کر رہا ہے، کسی کو مار بھی رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا بخش رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی قسم کا خرچ کرنا اس میں کمی نہیں لاتا. رات دن بے حساب برسنے والا ہے، تم نے دیکھا اس نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا کچھ خرچ کیا تو اس نے اس میں کوئی کمی نہیں کی. جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، نیچے کرتا ہے اور وہ اونچا کرتا ہے. اس کی ایک اور تفسیر کے اندر کل یومن ہو فی شان کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اس کی شان ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ بخش رہا ہے لوگوں کا کسی نہ کسی جگہ پر، کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر رہا ہے، کسی جگہ پر کچھ قوموں کو اونچا کر رہا ہے، کسی جگہ پر کچھ قوموں کو نیچا کر رہا ہے. یہ اس کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کنٹینیو پروسیس ہے. دنیا میں اللہ کی شان یہ ہے، اور اللہ کی شان کو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دے، اور حکم دینے کے بعد کسی کو کام سے منع کر کے آزماتا ہے، کسی کو عطا کر کے آزماتا ہے، کسی کی چیزوں کو روک کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس طرح سے کرنا چاہے. اور قیامت کی دن اس کی شان کیا ہوگی کہ وہ جزا سزا کا کل کامل مالک ہوگا. جسے چاہے گا وہ جس طرح سے جائے گا جزا دے گا، جس طرح سے جائے گا وہ سزا دے گا. اللہ جو ہے وہ شریعت کا پابند تھوڑی ہے. اللہ جس کو چاہے گا تو ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم فلانا کام کریں گے یا فلانی چیز کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، کس طرح سے معاملہ کرے گا. لیکن اللہ کے ساتھ تو نہیں. اور اللہ کو تو کوئی کام کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا ہے. سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی اس کا تو حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی. یہ اللہ کی شان. پھر اللہ کہتا ہے دوبارہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس چیز کو غور کریں، کیوں بار بار اللہ ریپیٹ کر رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، اس سورت کے اندر 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. ایک کہتے ہیں نا افیکٹو کمیونیکیشن کی کچھ بنیادی چیزیں، افیکٹو کمیونیکیشن کی کچھ بنیادی چیزیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کیا کہا جا رہا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کیا کہا جا رہا ہے، یعنی جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے، وہ کس قسم کا، وہ جو سبجیکٹ ہے وہ کس قسم کا سبجیکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ کس طرح سے کہا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی دیکھنا آپ کو ہے کہ آپ کہیں کس طرح سے رہیں اس کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا آڈینس کیسا ہے، وہ کس چیز کو سمجھتا ہے، وہ کس چیز سے مخاطب ہے. بعض دفعہ آپ کے پاس کنٹینٹ تو بہت زبردست ہوتا ہے لیکن جو بیان کرنے والا ہے اس کا طریقہ کار اتنا ہیلدی نہیں ہے، یا اس کا طریقہ کار اتنا مزیدار نہیں ہے، یا اس کی بیان کرنے کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ جس سے وہ آڈینس کو اٹریکٹ کر سکے. اور کنٹینٹ تو بڑا زبردست ہوتا ہے لیکن بیان کرنے کا طریقہ ایسا اتنا اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ کنٹینٹ دب جاتا ہے. بعض دفعہ کنٹینٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن بیان کرنے والے کی جو زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو وسعت دی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کنٹینٹ نہیں ہوتا اور لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ملتا کچھ بھی نہیں ہوتا. سب سے اہم چیز کہ آپ کا آڈینس کیا ہے، آڈینس کس طرح سے. یہاں جو آڈینس ہے وہ کون آڈینس ہے؟ یہ مکہ کے بالکل آخر وقت کی صورت ہے، بالکل آخر وقت کی صورت ہے. اور لوگ جو ہے وہ اب ضدی ہو چکے ہیں، بہت زیادہ ضدی ہو چکے ہیں. اب وہ تھک چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب ختم کریں، بہت ہو گیا، بہت سن لی ہم نے. ہمیں ملتا ہے کہ قرآن میں آپ کو آگے بھی کچھ جگہوں پہ ملے گا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو زور سے تو شور شرابے کرو، کوئی دوسری قسم کی ایکٹیویٹی کر دو جس سے قرآن نہ سنا جائے. تو وہ اب اس چیز سے بہت چڑ چکے تھے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، بار بار ان کو بتا.
یعنی اس کی مثال اسی طرح سے لے لیں کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی آدمی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل ایکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا جو ساتھی ہوتا ہے یا جو اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کو یہی کہتا ہے نا، رک جا صبر کر صبر کر صبر کر، میں کہہ رہا ہوں نا صبر کر، رک جا صبر کر صبر کر. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا بار بار ہمیں بتا رہا ہے، فب یہ آ رہا ہے فب یہ آ رہا ہے، تم کیا چیز ہو، تم کچھ بھی نہیں. یہ تم زمین دیکھو، تم آسمان دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ان ساری چیزوں کو دیکھو. پھر تم دیکھو کس طرح سے میں پانی کے اندر جو ہے جہازوں کو کھڑا کرتا ہوں، کس طرح سے میں موتی نکالتا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر بھی تمہیں کوئی احساس نہیں، پھر بھی تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کر کیا رہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں. بڑی عجیب سی بات ہے، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے. یہ کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ کیا ابھی اللہ تعالیٰ کسی چیز میں مصروف ہے؟ اتنا زیادہ مصروف ہے کہ اللہ یہ کام نہیں کر رہا، ان کو کوئی سزا نہیں دے رہا، یا اللہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا. اللہ خاص کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم فرصت سے فارغ ہو جاؤں تو پھر بہت جلد جو ہے وہ تم دو بھاری گروہ ثقلین، دو بھاری گروہ، ایک جنات اور ایک انسان. ثقل جو ہے وہ بھاری کو کہتے ہیں ثقلین، دو بھاری اور وزنی چیزیں. یعنی مراد زمین پر آباد جاندار مخلوق میں سے دو بھاری اور کثیر تعداد جو جماعتیں ہیں، جنس اور انس. مخلوقات میں سے شرعی احکام کی تکالیف انہی دونوں کو دی گئی، انہی دونوں سے سوال جواب بھی ہوگا، اور انہی دونوں کے لیے جنت اور دوزخ ہے. یعنی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے وعید ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کام میں رکنے میں تو کوئی مشغولیت نہیں ہے. یعنی ہم تمہارا حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی دوسری چیز رکاوٹ دے سکتی ہے؟ یہ کلام عرب میں بہت معروف ہے، یہ کلام عرب میں بھی بہت معروف ہے، ہماری عام زندگی میں بڑا معروف ہے. ہم کسی کو نہیں کہتے ٹھیک ہے مجھے تھوڑا فارغ ہونے دے پھر میں تجھ سے بات کرتا ہوں. یہ عام زندگی میں ہم کہتے ہیں نا فارغ ہونے دے، یعنی ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو تم کو چل رہا ہے نا تم اس کو کر لو. ایک طرح سے کیا دیا جاتا ہے، ایک طرح سے عذاب کی دھمکی دی جائے. یعنی مطلب یہ تو ہوتا ہے، مطلب یہ کہ میں تمہاری غفلت میں تم کو پکڑ لوں، تم جو بھی سمجھ رہے ہو. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک نظام برقرار رکھا تھا، ایک نظام ہم نے ڈالا تھا اور تمہیں ایک مقرر وقت دیا تھا، اور اس مقرر وقت کے اندر جو ہے وہ تمہیں بہت ساری چیزیں کرنی تھی. دنیا میں تمہارے پاس عمل کی بہت مہلت ہم نے دے دی ہے. یہاں ہر لمحے تمہاری ضرورت پوری ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری پوری ضرورت کرتا ہے، جو مانگتے وہ بھی دے دیتا ہے، جو نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے. ہم نے کبھی دعاؤں کے اندر اللہ سے میرے خیال میں ہوا بھی نہیں مانگتے، ہم آکسیجن بھی نہیں مانگتے، تو بغیر وہ تو فار گرانٹیڈ ہم لے رہے ہیں. اگر یہ بھی اگر دعاؤں کے ذریعے مل رہا ہوتا تو آپ سوچیں آج ہماری کیا سچویشن ہوتی ہے، کس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو بہت جلد ہم یہ تمام مرحلے سے فارغ ہو جائیں گے، پھر قیامت ہوگی اور تمہارا محاسبہ وقت بھی آ جائے گا. پھر یہ بات آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے چیلنجنگ طریقے سے بھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ تنزیہ طور پہ بھی کہہ رہا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں تھا؟ تو انہوں نے پھر کہا تھا نا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں؟ کہا بالکل. تو یہ ایک طرح سے جو ہے وہ ایک چیلنجنگ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایک چیلنجنگ وے میں کہہ رہا ہے کہ تم جو جتنی تمہیں اپنی اس ضد کے اندر اور ہٹ دھرمی کے اندر تم میرے اس کلام کو، تم میری اس باتوں کو اگنور کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے وقت آنے دو، جب یہ وقت ٹھہر جائے گا پھر میں اچھی طریقے سے تمہارے ساتھ جو ہے نا حساب کر دوں گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس نظام عالم کو درم بر کر کے قیامت برپا کرنا، ان دونوں جماعتوں سے حساب لینا، پھر اس کے مطابق جزا و سزا دینا، اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی عظیم قدرت کا اظہار کیے، اور اہل ایمان کے لیے نعمت ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے تو ایک بہت بڑی وعید ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس غلط فہمی میں بیٹھے ہو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جنات اور انسان،
اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہو تو نکل جاؤ. یعنی ایک بڑی عجیب سی بات کرتی ہے پھر ایک اللہ تعالیٰ. اب یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک قیامت کا منظر کی بات ہو رہی ہے. یعنی اوپر تو ایک سٹیپ تھا اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قیامت کا منظر پیش ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں طاقت ہے تو تم زمین آسمانوں سے اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. یہ معاشر اشر سے نکلا ہے، یا معاشر جو ہے نا، معاشر اشر سے نکلا ہے. اور یہ بیسیکلی کثیر التعداد جماعت کو کہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اشرات پائے جاتے ہیں. بہت سارے اشروں سے مل کر جو ہے نا معاشر بنتا ہے، یا جن کا شمار یک بعد دیگر دہائیوں میں ہوتا ہے. اور یہ جو افطار ہے یہ فطر کی جمع ہے، کنارہ، اس کو آپ کنارہ کہتے ہیں. اور سلطان قدرت غلبہ، یعنی اے جنوں انسانوں کی جماعت، دنیا میں اگر تم موت سے بچنے کے لیے آسمان اور زمینوں کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر تم اللہ تعالیٰ پر غالب آ کر ہی نکل سکو گے، جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا سورہ نساء میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی، چاہے تم کھاؤ مضبوط سے مضبوط کلو میں کیوں نہ ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے محاسبے اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. بالکل ایسی مفہوم جو ہے وہ آپ کو سورہ قیامہ میں بھی ملتا ہے. فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں بھاگوں میں جا کے، کدھر جا سکتا ہوں. پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے ربی کی طرف ٹھہرنا. لا تنفذون الا بسلطان، کسی قسم کی تمہاری نفذہ کہتے ہیں آر پار نکل جانا، کسی چیز کے بالکل جو ہے نا آر پار نکل جانا، کہیں نہیں نکل سکتا انسان. یعنی جس کا ایک سانس بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں. اب آپ اس کو پیچھے والی آیتوں کے ساتھ جوڑیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اختیار تو کوئی بھی نہیں تمہارے پاس، تم نے باقی نہیں رہنا ہے، تم نے فنا ہو جانا ہے، تمہارے پاس کوئی وہ تمہاری چیز نہیں ہے. اور زمین آسمان سے نکلنے کی تم باتیں کرتے ہو، کہاں سے نکلو؟ کوئی تمہارے پاس جگہ تو نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کہو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں سے نکلو گے. یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. اور یہ طاقت کس میں ہے؟ بھاگ کے آخر جائے گا کہاں؟ کون سی ایسی جگہ ہے کہاں سے نکل سکتے ہو؟ پوری کائنات کے اندر تو اس کا کنٹرول. جیسے نہیں اگر کسی جگہ پر کسی علاقے کو اگر بالکل چاروں طرف سے پولیس یا آرمی یا جو بھی لوگ ہوں اس کو گھیر لیں اور اس کے بعد وہ اعلان کریں کہ جس میں جان سے بھاگنا ہے وہ نکل جائے، تو کیا کرے گا؟ کیسے بھاگے؟ وہ بھاگ سکتا ہے؟ سر اپنے پیٹے گا اپنے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. لوٹ کے پھر اس نے وہی یرسل علیکم الشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو. یہ چھوڑا جائے گا، دھواں چھوڑا جائے گا. شواظ آگ کے شعلہ، ایسا آگ کا شعلہ جس میں کوئی دھواں نہ ہو. اور نحاس کہتے ہیں دھواں کو، یعنی اور نحاس کا معنی تانبا بھی ہے، یعنی ایسا تانبا جو پگھلا ہوا ہو. انتصر کہتے ہیں انتصر ینتصر انتصارن، اپنا بچاؤ کرنا، انتقام لینا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی تم ہمارے کسی قبضے سے کسی صورت میں بھاگ ہی نہیں سکتے، اور اگر تم یہ ارادہ کرو گے تو تم پر خالص آگ کے شعلے برسائے جائیں گے جو تمہیں جلا کر ختم کر دے گی، اور دھواں جو تمہارے سانس تک بند کر دے گا. پھر تم نہ اپنا بچاؤ کر سکو گے، نہ کسی طرح سے کوئی انتقام لے سکو گے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم پر آگ کے شعلوں کے ساتھ پگھلا ہوا تانبا پھینکا جائے، تمہیں جلا کر رکھ دے. اب آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت میں، پچھلی آیت میں کہا کہ تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ تم بھاگ سکو، آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل سکو.
اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسی کوشش کی بھی تو یہ آسمان سے جو ہے نا تمہارے اوپر فائرنگ ہوگی شولوں کی. ذرا سوچے تو سوچے کہ آپ بھاگ رہے ہیں, پولیس والوں نے اعلان کر دیا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو, ٹھیک ہے, یا پولیس والوں نے کہا کہ بھائی نکل سکتے تو نکل جاؤ تم, اور چاروں طرف سے آپ ہیں. اب وہ مجرم وہاں سے جب نکلے گا تو کیسے نکلے گا, وہ بھاگے گا تو اسکواڈ جو ہے اس کو اوپر سے اس کو فائرنگ کرے گا, اس کی بچت تو کہیں سے نہیں. بڑا ہولناک سا منظر ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی سوچیں یہ کیسا ہولناک سا منظر ہے. اور یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے, میں اور آپ بھی اسی کا سلسلہ ہے, میں اور آپ بھی اس کا سلسلہ. ہو سکتا ہے شاید ہمارے ساتھ کچھ کم مطالبہ ہو جائے, اس طرح سے شاید نہ ہو. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو رسول کے وقت موجود ہیں اور پھر اس کے ساتھ انکار کریں. ایک تو رسول کے لوگ موجود ہیں اور اس کے سامنے انکار کریں, وہ تو ہیں ہی بہت بڑے مجرم. لیکن اگر آج رسول موجود نہیں بھی ہیں لیکن ان کا کلام, ان کی تعلیمات تو ساری موجود ہیں. آج ہم اس کو بھی اگر اگنور کر کے اور اپنی اسی میں طاقت میں اور اپنی گھمنڈ کے اندر ہم ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. کیا ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہیں, یا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہونی. اگر ہمارے ساتھ یہ حقیقت نہیں ہم چاہتے کہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو اس کے لیے کیا تیاری ہے ہماری, اس کے لیے کیا ہے, کرنا کیا ہے. صرف ایک ہی چیز ہے, مطالبہ تو ایک ہی, توحید پہ آ جائے. اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو. اللہ کو مت مانو, اللہ کی مان لو. اللہ کی مانو گے تو اللہ کو مان لو گے, لیکن صرف اللہ کو مانو گے تو اللہ کی نہیں مانو گے. ہمارا تو یہی رویہ ہے, ہم سب اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. لیکن جس دن ہم نے اللہ کی مان لی تو اللہ کو خود بخود مان لی. جس دن اللہ کی مان لی. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, پھر جب کہ آسمان پھٹ کے سرخ ہو جائے گا جیسے کہ سرخ چمڑا. یعنی وردتن گلاب کے پھول کی طرح. وردتن گلاب ہوتا ہے, پھول ہوتا ہے گلاب, گلابی بالکل ریڈ. اور دہان میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرخ چمڑا بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ تیل جو ملا جاتا ہے. یعنی اس میں بعض کہتے ہیں کہ دہان میں جو ہے وہ تیل کو بھی کہتے ہیں اور دہان بھی کہتے ہیں, اور دہان فائزہ شقت السماء کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ سرخ چمڑا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا. جیسے نہیں آپ بکرے کی, یا جب آپ اس کی اسکن کو جب اتارتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا کہ کیسا اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ کیسا آپ کو سرخ نظر آتا ہے. تو آسمان جو آج نیلا نظر آتا ہے اس وقت سرخ چمڑے کی طرح لال گلابی ہو جائے گا. اور اگر اس دہان کا معنی تیل کیا جائے تو اس آیت میں آسمان کے پھٹنے کے وقت اس کی دو صفات کا بیان ہوا ہے. ایک یہ وہ حرارت کی شدت سے سرخ ہو جائے گا, اور دوسرا کہ پگھل کی تیل کی طرح ہو جائے گا. جیسے فرمایا کہ یوم تکون السماء کالمہل, جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. لیکن اگر اس آیت کو پیچھے والی آیت کے ساتھ اگر آپ جوڑیں, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے اوپر شعلے برسائیں گے, تو آسمان سے برسائے جائیں گے شعلے. آسمان سے جب مسلسل شعلے برسائے جائیں گے تو اس کی فائرنگ اسپاٹ سے جو ہے وہ آسمان اس فائرنگ اسپاٹ سے بھی لال ہو جائے. یعنی آپ اس کی ہیبت دیکھیں کس طرح سے بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کی سچویشن میں آسمان آ جائے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ اپنا اس کو وہ کرے گا, بلکہ یہ میرے خیال میں کچھ کنیکشنز کا مسئلہ آ رہا ہے کیا؟ انور السلام علیکم. وہ جو لنک آپ نے آج بھیجا ہے نا وہ چل نہیں رہا ہے, تو کل جو لنک بھیجا ہے آپ نے وہ اس کو یوز کر لیں لوگ, تو وہ چل رہا ہے, اس پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایسے اس لنک کو دوبارہ بھیج دیں, کل والی لنک. دوبارہ ایک منٹ ہولڈ کریں. آج والی لنک کا مسئلہ
چلے میں نے دوبارہ وہ والا بھیجا ہے, سب شل چل جائے. ہاں کل والا لنک چل رہا ہے, میں نے بھی کل والا لنک سے کنیکٹ کیا. شاید چل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ سب دیکھیے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. تو پھر اگر آپ اس کو اس حساب سے دیکھیں تو پھر اس طرح سے ہو جائے گا جس طرح سے کہ جس طرح سے آسمان کے اوپر جس طرح سے اللہ نے کہا نا پہلے کہ وہ فائرنگ جس طرح سے کی تھی, بالکل وہی سچویشن ہو جائے گی کہ جناب وہ آسمان جو ہے نا پورا اسی طرح سے لال ہو جائے گا, بالکل اسی طرح سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی سے کوئی سوال جواب ہی نہیں ہوگا کسی قسم کا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک تو ضم کو بھی سمجھیں, ضم گناہ کو کہتے ہیں. گناہ کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ اسم بھی ہوا ہے, جناحوں بھی ہوا ہے, سیئات بھی ہوا ہے. یہ تمام الفاظ جو ہے قرآن مجید کے اندر استعمال ہے. تو ضم بیسکلی ایسے گناہوں کو بھی کہتے ہیں جن کو گناہ کرنے کے بعد کچھ شرمندگی کا احساس بھی ہو جائے. آپ کسی چیز کا شرمندگی کا احساس بھی ہو جائے تو وہ بھی ضم کے اندر آتا ہے. تو یعنی اس دن یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون مجرم ہے, اس نے کیا گناہ کیا ہے, کسی انسان یا جن سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, کیونکہ تمام مجرم اپنی علامت سے ہی پہچانے جائیں گے. جیسے اس کی آیت میں آگے آیت میں خود ہی آ رہا ہے نا, یعرف المجرمون بسیماہم. وہ جو مجرم ہوں گے اپنی علامت سے خود پہچانے جائیں گے. جس طرح سے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ, اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. یعنی ہاں ڈانٹنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے, ملامت کرنے کے لیے ضرور پوچھا جائے گا. جیسے کہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سو تیرے رب کی قسم یقینا ہم سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے فرمایا نا کہ اور انہیں ٹھہراؤ بے شک یہ سوال کیے جائیں گے. لیکن وہ جو سوال کیے جائیں گے وہ ڈانٹنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو ذلت میں ڈالنے کے لیے. باقی ان سے اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعرفون المجرمون بسیماہم. وہ جو مجرم ہوں گے وہ تو اپنے چہروں سے ان کے ویسی پہچانے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ, اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. بڑی عجیب سی بات, مطلب بڑے عجیب طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے مجرم اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے, پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا. یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پکچر کھینچی ہے. مجرم پہچانے جائیں گے. سورہ ہم اس میں پڑھتے ہیں آل عمران کے اندر آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یعنی جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اسی طرح سے سورہ غاشیہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ, اور پھر اسی طرح سے وجوہ یومئذ ناعمہ. تو وہ چہروں سے تو پہچانے جائیں گے, لیکن یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجرم ہوں گے ان کو پیشانیوں سے اور ان کے قدموں سے پکڑا جائے گا. تو قدموں سے اور اس سے کیسے پکڑا جائے گا؟ ایک بکرا ہے نا, بکرا, اس کو آپ ذبح کریں, اس کا گلا کاٹیں, اس کو ذبح کر دیں, اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال نہ اتاریں, اور اس کو اس طرح سے پکڑ کے لے کے آئے, پکڑ کے لا کے اس کو آگ کے اوپر لگا دیں, اور آگ کے اوپر لگاتے لگاتے جو ہے نا وہ کھال, اس کی آگ بھی چل رہی ہے اور اسی کے ذریعے کھال کو بھی باہر نکال لیں اور اس کو بھی پکا دیں. تو مجرموں کو اس طرح سے پکڑ کے ان کی ٹانگوں سے اور ان کی یہاں سے سروں سے پکڑ کے لا کے ایک پریزنٹیشن دی گئی, کیونکہ عرب اس طرح کے کام کرتے تھے. کیونکہ پہلا مخاطب جو ہے نا وہ تو عرب تھا نا, تو عرب بہت ساری جگہوں پہ جب اللہ تعالیٰ جو کوئی ٹرمینالوجیز استعمال کرتا ہے یا کچھ مثالیں استعمال کرتا ہے تو وہ ان ریفرنسز کو ضرور دیتا ہے جس سے وہ عرب واقف تھا. تو آپ سوچیں پکچر کیسی لے کے جا رہی ہے کہ مجرموں کو سیدھا سیدھا ہمیں ملتا ہے نا, سورہ قاف پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ ہانکتے ہوئے لے کے آئیں گے, کسی اور طریقے سے لے کے آئیں گے. تو ایک مجرموں کی کیٹیگری, یہ وہ مجرموں کی کیٹیگری ہے جو بہت ہی زیادہ
بھائی اس کے اوپر تھے جنہوں نے رسول کی موجودگی میں جو ہے اللہ کی دعوت کا انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں، ان کو لانے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے لائیں گے۔ اور یہ پیشانی خاص طور پر ذکر کیوں ہے، یہ ساری سوچ اور فکر اور یہ ساری چیزیں ہوتی کی طرح پیشانی پہ ہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ نہیں کہتے کہ یار آدمی چہرہ پڑتا ہے، پیشانی کسی تو پڑتا ہے، ابھی کیسے پڑھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ آرٹ آتا نہیں، لیکن بڑی خطرناک قسم کی ہے، بہت ہی مطلب اس پیرا کو دیکھیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے یہ سورج شروع کی تھی اور میں نے اس کو بہت عرصے پہلے کیا تھا پہلے، تو میرے بیک آف پوائنٹ تو یہ تھا کہ یہ تو بڑی مزیدار صورت ہے، اس میں تو جنت اور اس کے بڑے وہ ہیں، دو جنت ہیں، لیکن جتنی اب تک پڑھی ہے اس کے اندر تو جنت سے زیادہ تو جنت کی دوزخ کی ہیبتیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں ذرا کہ کس طرح سے پریزنٹ کیا ہے کہ مجرم کو لایا کیسے جائے گا، بالکل اس کی طرح سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اس کی کس کس قدرت کو جھٹلانا چاہو گے، مطلب یہاں اب آپ نعمت تو نہیں لیں گے کہ وہ آپ اس کو بھی لیں گے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے جھٹلاؤ گے، اس میں نعمت کون سی ہے، تو اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی ہیبت ہے، یہ اللہ کی جو ہے نا وہ عجائب ہے کہ اللہ کس طرح سے اس چیز کو پریزنٹ کر کے ہمارے سامنے بتا۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس سے مجرم جھوٹا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ جہنم، ہم نے تمہارے کو اس کے بارے میں اتنا سمجھایا، تمہیں اتنا بتایا، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، تمہیں بتا بتا کے ہم تھک گئے اور تم اس کو جھٹلاتے چلے گئے، تم کہتے تھے آج دکھا دو کب آئے گا وہ وعدہ، کب ہوگا یہ ساری چیزیں۔ ذہن میں رکھے اچھی طرح سے، یہ صورت بالکل مکی دور کا آخر حصہ ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 11-12 سال گزر چکے ہیں اور یہ 11-12 سال سے مسلسل دعوت آ رہی ہے، مسلسل انکار ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر دعوت جاری ہے اور ڈیلی بیسس کے اوپر انکار آ رہا ہے اور ہر طریقے سے جھٹلایا جا رہا ہے، اور صرف جو ہے پہلے تو یہ تھا کہ وہ صرف انکار ہو جاتا، اگنورنس ہو جاتی تھی، اب تو اگینسٹ جایا جا رہا ہے، اب تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ کلام پڑھا جائے تو تم زور سے شور کیا کرو، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو، اب تو پروپیگنڈا بھی بہت ہو رہی ہے، اب تو مشکلیں اور تکالیف بھی آ رہی ہیں۔ یہ ہے وہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے جس کی ہم تم سے بار بار تمہیں ہم بتا رہے تھے، تم سے بار بار ذکر ہو رہا تھا، لیکن تم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیمنا، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے۔ یہ یطوف طواف سے نکلا، طواف آپ کو پتا نا کس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے آپ سلسلہ شروع کرتے ہیں وہیں آ کے آپ ختم ہو۔ آپ دیکھیں آپ حرم میں بھی جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو حجر اسود سے شروع کرتے ہیں اور حجر اسود پہ جا کے ختم کرتے ہیں، تو طواف یعنی جس جگہ سے آپ نے شروع کیا وہیں آپ کے آپ نے اس کو ختم کیا، اور یہ انہیں جہیم کا پانی دیا جائے گا، اور کبھی مائن حمیم پینے کا پانی، آنین کہتے ہیں گرم یعنی سخت کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی جو کہ جس کو پینے کے بعد انسان کے اندر کی جو انتڑیاں ہوتی ہیں وہ جل جائے، وہ گل سڑ جائے، بالکل ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تو ایک طواف کے چکر میں ہی ہوں گے، ایک طرف آگ ہے، ایک طرف جہنم کی آگ ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی پینے جا رہے ہیں، وہاں پانی بھی اسی قسم کا ہے کہ اس میں وہ کسی لائق نہیں ہے، اور پانی پینے کو بھی پانی بھی نہیں پی سکتے، تو وہ چکر ہی لگاتے رہیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کے طواف پہ طواف ہی چکر لگاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ نے جتنی آیات ہم نے یہاں تک کی ہیں، اگر اس کو آپ غور کریں تو آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو سکھایا، تمہیں بیان دیا، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی جہنم کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا کیا،
اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین ان سب چیزوں کی قدرتیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین پہ جو کچھ ہمارے لیے رکھا وہ ساری قدرتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے وہ جہنم کا ایک سین ہمارے سامنے رکھا. میں اور آج ہمارے پاس آج وقت ہے، میرے اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس ابھی وقت ہے. ہم ایسی سچویشن میں ایسے ٹائم پہ موجود ہیں کہ ہم ابھی بھی اپنی ریکوری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی دیر ہمیں دی ہمیں نہیں معلوم. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، 50 منٹ ہیں، 5 دن ہیں، 5 سال ہیں، 50 سال ہیں، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمارے پاس آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز پہ لے جائیں جس کی چیز کے اوپر اللہ ہمیں بلاتا ہے، اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی طرح سے واضح کر کے بتا دیا. زندگی کا مقصد صرف اور صرف کیا تھا؟ ایک ہی تھا کہ میری عبادت کرو. عبادت کل کی کل کامل میری عبادت کرو اور کسی کی عبادت کرو. یہ ہماری زندگی کا مقصد تھا. اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس پوائنٹ پہ آ کے، اس جگہ پہ آ کے. کیا یہ جو رمضان کے آج ماشاءاللہ پاکستان میں 24 روزے ہو گئے، عرب ممالک میں 25 روزے ہوں گے. یہ 24 روزے گزرنے کے بعد یا 25 روزے گزرنے کے بعد کیا ہم میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا ہمارے اندر، ہماری سوچ میں، ہمارے کام کرنے میں، ہمارے اخلاص میں، ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ یا ہم اسی طرح سے کھڑے؟ اگر ہم اسی طرح سے کھڑے ہیں تو آپ یقین مانیں یہ اس بات کی بہت اچھی طرح سے نشانی ہے. مطلب میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے اس میں میں خود میرا اپنی ذات اس میں موجود ہے. یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ چیزیں ہمارے لیے ہمارے لیے چیزیں مشکل ہوتی جا رہی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو صرف اپنا ایک کن کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، صرف وہ ایک ذات رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سچویشن ہو گئی ہے. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جس سچویشن میں کھڑے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں ہیں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، اکانومی اتنی ڈرین ہو رہی ہے، لوگوں کو مالی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں دوسری آ رہی ہیں. کبھی سوچیں اللہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا اللہ چاہتا نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ نے کیوں اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے ہم سے؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. یہ تمام، مجھے آپ کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح سے، یہ کب تک اس طرح سے چلتا رہے؟ یہ اس خوف سے ہم کب باہر آ سکیں گے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے؟ ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ جو بیماری ہے، یہ جو مسائل ہیں، یہ ختم نہیں ہو رہے؟ اور اس چیز کو جاننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو ریوزٹ کریں. ہم سب صرف یہ سوچ کے کہ جی ماشاءاللہ ہمارے 25 روزے ہو گئے، 4 دن کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا، پھر وہی زندگی کا روٹین چلا جائے گا. کچھ لوگ کہیں گے بڑے اچھے دن تھے، چلے گئے، برکت ختم ہو گئی. نہ برکت ختم ہوتی ہے، نہ حرکت ختم ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ سوچیں کہ ہم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم میں کوئی ایسی چیز، ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے، اپنے سیلف اسیسمنٹ بنائے کہ میں آج سے 25 دن پہلے، جب میں 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو جب رمضان شروع ہوئی ہے، اس 13 تاریخ سے آج 7 تاریخ ہو گئی یا 8 تاریخ ہو گئی، میرے اندر ان دنوں میں کیا تبدیلی آئی؟ کیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ کیا میں نے گالی دینا چھوڑ دی؟ کیا میں نے بدتمیزی کرنا چھوڑ دی؟ میں نے اونچی آواز میں بات کرنا چھوڑ دیا؟ میں نے غریبوں کو خیال رکھتا ہوں، اپنے دل میں لوگوں کا درد سمجھتا ہوں؟ میں سب سے بڑی بات، کیا میں حق کو حق کہتا ہوں کہ نہیں کہتا؟ کیا میں حق کو حق سمجھتا ہوں کہ نہیں سمجھتا؟ یا میرا وہی معاملہ ہے کہ میں جن کو پسند کرتا ہوں ان کی میری
وہ کہتے ہیں نا اف یو لو می یو ہیو ٹو لو مائی ڈاگ. تو میری کیا وہی والی حیثیت، میں اسی سچویشن میں چل رہا ہوں کہ میں اگر کسی کو پسند کرتا ہوں یا میں کسی کو چاہتا ہوں تو میں اس کی 4 کمیوں کو بھی اگنور کر دوں، اور میں اگر کسی کو ناپسند کرتا ہوں تو مجھے اس کی اچھائی میں بھی کوئی برائی نظر آئے. اپنے اندر کوئی ہم میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم میں تبدیلی نہیں آئی ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم پھر کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کریں گے، ہمیں ایسے کیا کرنا چاہیے، ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے. یہ ہم جب ہم نے سورت پڑھی تھی سورہ یاسین، آپ دیکھیں سورہ یاسین میں بھی اتنی زیادہ چیزیں تھیں. میں اس پہ بھی سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں کوئی کہاں تبدیلی آ رہی، کس جگہ پہ آ رہی ہے. ہم سارے اسی مسائل میں، انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے. آج بھی ہمارے پاس، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی جگہ پہ تھا، وہاں بھی آپ زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہیں آپ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، جو مین ڈسکشن کے پوائنٹ ہوتے ہیں یا تو پیسہ کمانے کے اوپر ہوتے ہیں یا کوئی دوسری قسم کی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں. دین کدھر ہے ہمارے اندر؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کدھر ہے اللہ کا خوف؟ کدھر ہے ہمارے یہاں؟ ہمیں اس چیز کا ڈر کیوں نہیں لگتا کہ ہماری صبح آنکھ نہیں کھلے گی؟ ہم اگر اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے تو ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمیں کیوں نہیں خوف آتا؟ ہمیں کیوں، ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ان تمام آیات سے کھلا انکار کرنے والے لوگ ہیں. ہم کھلا انکار ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اقرار کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا کہ یار یہ دوزخ کوئی چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا کہ یہ قبر کوئی چیز ہے؟ اب میں بھی اس کمرے میں بیٹھا ہوں، میں اگر اس کمرے کو ابھی یہاں بند کر دوں، پورا سیل کر دوں، تو کسی قسم کی کوئی لائٹ اس میں نہ آئے، کسی قسم کی کوئی ہوا اس میں نہ آئے، آپ یقین مانیں میرے خیال میں 10 منٹ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکوں گا، شاید 5 منٹ میں نہ بیٹھوں. تو مجھے بتائیے کہ میں نے تو وہاں اپنی زندگی گزارنی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیفیت کیسی ہوگی، میرے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا. لیکن جب احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مسلسل ایک عذاب بھی ملے گا. اسی لیے جو ہے عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. اسی طرح سے اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے تو میرے لیے وہ جگہ بالکل ایک جنت کی جگہ ہو جائے گی. وہ ایک میرے لیے جو ہے وہ جنت بیسکلی باغ کو کہتے ہیں، میرے لیے بڑا خوبصورت باغ ہوگا جس کے اندر ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں گی اور جس کے اندر مجھے دوسری سکون کی چیزیں بھی میسر ہوں گی. تو میرے پاس کیا ایسی چیز ہے؟ میرے پاس کچھ ہے کیا؟ میں اس میں ہوں؟ میں اپنے آپ کے ساتھ اس چیز کی گمان رکھ سکتا ہوں؟ میں اس چیز کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے اللہ کو دینے کے لیے؟ وہ دیگر بات ہے کہ وہ اللہ میری جو کچھ میرے پاس ہو اس کو بھی اللہ ریجیکٹ کرے، لیکن میں اپنے آپ کے ساتھ تو سوچوں کہ میرے پاس کچھ ہے کہ نہیں. اور سب سے بڑی بات، جو آیات ہم پڑھتے ہیں، کیا وہ آیات کو واقعی میں اسی طرح سے پڑھتا ہوں؟ میں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ آیات جو ہے وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ سورہ، جس طرح سے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ سیدنا عثمان نے 12.5 سال لگا، 12.5 سال لگائے انہوں نے سورہ بقرہ ختم کر دیا. اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے 5-6 سال یا 7 سال لگائے. تو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے ایک اتنے طویل عرصے لگا دیے صرف ایک سورت کے لیے. ہم جو ہے وہ سورتیں بھی پڑھتے چلے جائیں، تفاسیریں بھی پڑھتے چلے جائیں، ہم ترجمے بھی پڑھتے چلے جائیں، ہم نے حفظ بھی اپنے کر لیے ہوں، لیکن اگر ہمیں کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہو تو پھر کیا چلے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، 2 جنتیں. یعنی ایک جگہ حدیث میں ملتا ہے کہ 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ان سب میں سب سونے کے ہوں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مقام یعنی قامہ یقوم قیامًا، سے ظرف بھی ہو سکتا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ، یہ وقت بھی ہو سکتا ہے، اور مصدر میں اگر لے لیں تو اس کا مطلب ہوگا کھڑا ہونا. یعنی جہنم اور اہل جہنم کے تذکرے کے بعد اب اہل جنت کا ذکر فرمایا. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ اس سورت کے بعد جو دوسری سورت ہے وہ ہے سورہ واقعہ. اس سورت کے بعد جو دوسری سورت ہے وہ ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ میں تھوڑا سا سبجیکٹ سے ہٹ رہا ہوں، لیکن صرف آپ کو ایک ذہن میں بات بتانے کی. سورہ واقعہ کے اندر
آپ کو بیسکلی 5 مضامین ملتے ہیں سورہ واقعہ. پہلا جو مضامین ملتا ہے وہ ملتا ہے سابقون السابقون، ٹوٹل ٹاپ کیٹیگری آپ سمجھ لیجیے، سب سے ہائی کیٹیگری ہے السابقون السابقون. اب اس سابقون السابقون کے اندر انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. اس سابقون السابقون کے اندر ایک تشریح ہے کہ ہر امت کے جو اولین لوگ ہوں گے وہ سابقون. پھر جو دوسری کیٹیگری ملتی ہے وہ ملتی ہے اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے. سیدھے ہاتھ والے جو جنت والے ہوں گے. یعنی آپ سمجھیں کہ ایک تو ہو گئی وہ وی آئی پی کیٹیگری ہوگی سابقون، اور دوسری ہوگی نارمل کیٹیگری. میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کسی بھی کیٹیگری میں ڈال دے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. تیسری کیٹیگری پھر ملتی ہے اس میں اصحاب الشمال. اصحاب الشمال ہم سب جانتے ہیں کہ جب شمال کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے دوزخ والوں کی بات ہوتی ہے، وہ لوگ جو جن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات صحیح نہیں ہوں. پھر جو چوتھی اس کا گروپ آپ دیکھیں تو پھر اللہ نے اپنے عجائب اس میں ہی بتایا. اللہ نے اپنی ربوبیت کو کھل کے اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ربوبیت کو بتایا اسی طرح سے. پھر جو آخری کیٹیگری جو 5واں سیکشن بنتا ہے اس کا، اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کے عجائب اللہ تعالیٰ نے، اس میں پھر قرآن کے اللہ تعالیٰ عجائب بتاتا ہے. 5 بنیادی طور پہ کیٹیگری بنی سورہ واقعہ. اگر آپ دیکھیں جو اس کے بعد بنی سورت ہے، پہلی بنی ہے سابقون اور سابقون، دوسری اصحاب الیمین، تیسری اصحاب الشمال، اور چوتھی بنی اللہ کی ربوبیت. یعنی اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ساری جو دکھائی تمام چیزیں، اور پھر جو ہے نا قرآن کی عظمت، یعنی قرآن کے بعد سورہ رحمان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا آرڈر جو ہے نا اس کا ریورسل ہے. یہ پورا آرڈر جو ہے نا اس کا ریورسل ہے. یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ جو چوتھی کیٹیگری تھی قرآن کے عجائب، یعنی قرآن کی قدرت اور قرآن کے عجائب، وہ سورہ رحمان کے اندر پہلی چیز آپ کو دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پہلی چیز تھی. سورہ واقعہ کے اندر چوتھی کیٹیگری تھی اللہ کے عجائب، اللہ کی ربوبیت کی بات آئی. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها، وہ ساری چیزیں دوسری کیٹیگری. یعنی آپ دیکھیں ریورس چل رہا تھا. اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری تھی وہ اصحاب الشمال تھی، تو دوزخ والوں کا ذکر آیا، دوزخ والوں کا ذکر آیا تھا، جو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں. اور اب جو سورہ واقعہ کی جو دوسری کیٹیگری ہے اصحاب الیمین، وہ یہاں چوتھی کیٹیگری بن رہی ہے سورہ رحمان. اب یہ جنت والوں کا ذکر آیا. تو جہنم اور اہل، یہ چھوٹا سا میں نے چند دنوں پہلے میں نے سنا تھا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جہنم اور اہل جہنم کے تذکرے کے بعد اہل جنت کا ذکر فرمایا. مقام ربی کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، دونوں قرآن مجید کی آیت میں ملتے ہیں. ایک یہ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. یعنی یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 بات. یعنی اس صورت میں مقام ربی سے مراد بندے کا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. دوسرا یہ کہ جو شخص اپنے رب کے اپنے اوپر ہر وقت قائم نگراں ہونے سے ڈر گیا. یعنی اس معنی کی اس حساب سے آپ سمجھیں کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمایا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باب ہیں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ کس قسم کا تصور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت آپ کے اوپر کیسی ہیبت ہونی چاہیے، یعنی کیسی کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے، اپنے رب کے سامنے کھڑے، اپنے آقا کے سامنے کھڑے. آپ کسی اپنے آفیسرز کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اپنے باس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سی او کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے اٹینشن کھڑے ہوتے ہیں. آپ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں اور آپ کو فون بجتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اکبر صاحب ذرا آئیے گا. تو اکبر صاحب کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اپنے بالوں کو جیب سے کنگھی نکالتے ہیں، ذرا بالوں بھی ایسے کرتے ہیں، اگر داڑھی ہوگی میری طرح داڑھی کو بھی صحیح کریں گے، قمیص کو بھی تھوڑا سا اندر کریں گے.
اور اگر ان کی کوئی بری عادت ہوں گی اور ان کو لگے گا کہ ان کے شاید منہ سے کوئی بری اسمیل آتی ہو تو شاید کوئی اسپرے پہ بھی ماریں گے اور ہاتھ میں کوئی کاپی بھی لے. یس سر کیسے کھڑے ہوتے بالکل اسٹریٹ, ہلتے نہیں جلتے نہیں. کبھی غور کیا ہم اپنے رب کے سامنے نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی اپنے پیروں سے ٹانگیں کھجا رہا ہے, کوئی ادھر سے کھجا رہا ہے, کوئی ادھر سے کھجا رہا ہے. کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے؟ یعنی آپ اس تصور کو اس طرح سے لیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. آپ ہو سکتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو فی الحال, لیکن آپ سوچیں تو صحیح. تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے, جن کو ایک یہاں خوف سے مراد یہ وہ والا خوف نہیں ہے جو کسی جانور کو دیکھ کے یا کسی خطرناک چیز کو دیکھ کے آ جاتا ہے. یہ وہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے کسی رویے سے, میرے کسی انداز سے, میرے کسی طریقے سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میرا رب اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو میری تو رحمتیں میری چلی جائیں. میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرے رب کی جو مجھ پہ کی شفقت ہیں ان کا کیا ہوگا. یعنی اس آیت سے دونوں معنی بیک وقت مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک کمال ہے کہ اس کا ایک لفظ جو ہے وہ مختلف معنی دے سکتا ہے. یعنی جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس بات سے بھی ڈرا کہ اس کا رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو دیکھتا ہے. یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. آپ کو ابھی کوئی نیب والا بلا لے, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. پاکستان کے اندر نیب اس وقت ایسی اتھارٹی ہے, آپ کو ایک کال آ جائے کہ آپ کو نیب کے آفس آنا ہے, صبح آپ نے حاضر ہونا ہے, آپ کی رات دیکھیں کیسے کٹے گی. آپ اپنی پوری کوشش کر لیں گے کہ کوئی نہ کوئی میں ایسے اپنے کوئی جان پہچان نکلوا لوں, میں ذرا چیک تو کروا دوں نیب میرے ساتھ کرنا کیا نیب. تو آدمی کے ذہن میں خوف ہی نہیں. ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں روز, 5 وقت کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں. ہم اس چیز کا بھی نہیں خیال کرتے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے کس لباس میں, کس حال میں کھڑے ہیں. جو ہم رات کو سوئے اسی لباس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں. کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ اپنے نماز کے لباس کو الگ سے رکھیں؟ کبھی اس بات کی کوشش کی ہم نے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جانا؟ آپ اپنے رب کے سامنے اس لباس میں تو جائیں کم سے کم کہ جس لباس میں آپ کسی محفل میں جا سکتے ہیں. اگر آپ رات کے سوتے ہوئے کپڑوں کے اندر کسی محفل میں جا سکتے ہیں تو آپ پھر اپنے رب کے سامنے ضرور جائیں, کوئی منع نہیں. لیکن ماتھوں پر اہتمام کرتے ہیں. صبح آفس جانے کے لیے آپ کی شرٹ بھی استری ہوتی ہے, آپ کی پینٹ بھی استری ہوتی ہے, آپ کے جوتے بھی پالش ہوتے ہیں, لیکن آپ کے رب کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کا لباس کا بھی آپ خیال نہیں کرتے. آپ جس لباس میں آپ نے وہ لباس اٹھایا اور آپ چلے گئے, آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. آپ نے اس کی کچھ ادب اور اس کی کچھ دوسری چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو اور سب سے بڑی بات تو وہ تو آپ کی ایک ایک چیزوں کو جانتا ہے, وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ایک تو وہ چیز ہے نا جو ظاہری چیز ہے. آپ تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, آپ کی جو دونوں منکر نکیر ہیں انہوں نے تو آپ کی ایک چیز نوٹ کر لی ہے, انہوں نے آپ کی ایک چیز نوٹ کر لی. کچھ چیزیں تو وہ ہے نا جو حسنت معافی صدور, جو اللہ اس سے نکالے گا آپ کے اندر تھا. لیکن ہر انسان میں اور آپ تو جانتے ہیں نا اپنی اصلیت. آپ لاکھ لوگوں کے سامنے انکار کرتے رہے, میں لاکھ لوگوں کے سامنے اپنی جسٹیفیکیشن دیتا رہا ہوں, اپنی ایمانداری کی, اپنی اچھے ہونے کی, اپنے نیک ہونے کی, اپنا سب کچھ ہونے کی, میں لاکھ لوگوں کے سامنے جسٹیفیکیشن دیتا رہا ہوں. لیکن میں اندر سے تو جانتا ہوں کہ میں خود کیا چیز ہے, اس سے تو میں روک نہیں سکتا اپنے آپ کو. تو یعنی جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس بات سے بھی ڈر رہا ہے کہ اس کا رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو دیکھ رہا ہے, تو اس کے لیے 2 بات ہے. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے کہ جنت کی وراثت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یعنی جو اللہ بار بار کہتا ہے نا تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو, یہ الٹ اپ نہیں ہے. یہ اللہ جو بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو, کیونکہ یہی وہ جوہر ہے, یہی وہ جوہر ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم کرتا ہے. جب ڈرے گا انسان, سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کا زرد پڑ جاتا ہے. آپ نے کہا میں بھی وعدہ کر کے آیا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اور آپ تو آج کل کتنی دفعہ کرتے ہیں
17 رکعت تو فرض نماز ہیں، آج کل تو سنتیں بھی لوگ پوری پڑھتے ہیں، پھر اوپر سے تراویح بھی پڑھتے ہیں، پھر آج کل میرے خیال میں قیام اللیل کی بھی کچھ پڑھتے ہوں گے، کچھ ایکسٹرا نوافل بھی پڑھتے ہوں گے. آج کل تو عام دنوں کے مقابلے میں میرے خیال میں 17 دفعہ ہم نہیں پڑھتے، شاید میرے خیال میں کوئی 50-55 دفعہ 60 دفعہ پڑھتے، لیکن کوئی اثر، کوئی فرق، کوئی تبدیلی. سب سے بڑی تبدیلی تو میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی، ہماری جلدیں نرم ہوئی. سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، دیکھیں کہیں جلد کوئی نرم ہوئی ہماری، کوئی ہمارے دل نرم ہوئے، کوئی ہمارے چہرے پہ کوئی نرمگی آئی، ہماری زبان میں کوئی شفقت آئی، کوئی ہماری زبان میں کوئی مٹھاس آئی. کیا آج بھی ہم اسی طرح سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں لوگوں سے؟ کیا آج بھی ہمارے مزاج 1 منٹ کے اندر آگ بگولے ہو جاتے ہیں؟ کیسی تبدیلی ہے؟ کس چیز کی تبدیلی ہے؟ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے جلد بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہم پہ آ رہی ہے؟ ہم پہ تو نہیں آ رہی. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو ملے گا؟ اور اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ڈر ہی تو ہے نا، یہ اللہ بندہ گناہ کب کرتا ہے؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا، بندہ گناہ کرتا ہے صرف 2 صورتوں میں. یا تو اس کو اللہ سے، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، یا اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں. یہی 2 چیزیں ہیں جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ بندہ گناہ کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر اس کے پاس سے نہ ہوں تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھتا ہے. صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ ہم صراط مستقیم پہ بھی بات کر چکے تھے. ایسا راستہ جو کہ سیدھا ہے، جو کہ دشوار ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے. مستقیم یہ بھی قامہ سے نکلا ہے، قامہ یقوم، اقامہ سے. یہ ایسا راستہ جو کہ سیدھا ہے، دشوار ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے. اوپر کی طرف آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اوپر کون ہے؟ رب ہے. شیطان نے آپ کو چیلنج دیا، اللہ کو شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس صراط المستقیم کا پہلا لفظ کس نے استعمال کیا آپ کو معلوم ہے؟ شیطان نے، ابلیس نے. ابھی تو وہی نازل ہونا. ہم نے جو بہت سارا جو قرآن ہم جو پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے جو قرآن آ رہا ہے، یہ اس میں تو وہ معاملات بھی آ رہے ہیں نا کہ جو آدم کے بنتے وقت، شیطان کے ہوتے وقت، وہ ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں. سورہ فاتحہ تو ایک سورہ فاتحہ آ گئی جہاں پہ مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف. میرا تو سوال یہ بنتا ہے، میں تو ہمیشہ پوچھتا ہوں لوگوں کو، آپ نے ہدایت کیوں مانگی؟ آپ نے یہ کیوں کہا اہدنا الصراط المستقیم کہ تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی؟ سیدھی جنت کیوں نہیں مانگی ہم نے؟ سوال ہونا چاہیے نا، سیدھی جنت کیوں نہیں مانگی؟ اصول تو جنت ہے آپ کا. کیوں مانگا آپ نے؟ کیونکہ اس کا چیلنج تھا آپ کو، اس نے چیلنج کیا تھا. اس نے کہا تھا سورہ اعراف میں نے آپ کو پچھلی دفعہ آپ لوگوں سے کہا تھا، سورہ اعراف کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیت نمبر 11 سے لے کر 11:31 تک کا مطالعہ کریں. آپ یقین مانیں آپ کے بہت سارے تصورات انشاءاللہ تعالی باذن اللہ بہت خوبصورتی سے صاف ہوں گے. اخلاص سے 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 4، صرف ترجمہ پڑھیں، صرف ترجمہ پڑھیں. اور اس کے جو آپ کو الفاظ اس طرح آ رہے ہیں، اس کو جو میں نے آپ کے ساتھ 2 ڈکشنری شیئر کی ہیں اس میں سے کر سکتے ہیں، اس میں سے کریں، کسی اور ڈکشنری سے کر سکتے ہیں، اس میں سے کریں. ان کے الفاظ کو وہاں سے اس کے معنی لیں اور آپ صرف اس کے ترجمے کو دیکھیں. بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے تفسیر کے لیے اور آیت پہ رک جایا کریں. آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہماری آیات کے اوپر غور نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تم میرے جملوں پہ غور نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے تم ہماری آیات پہ غور نہیں کرتے. الرحمن آیت ہے نا پوری ایک، رک جائیے، بھول جائیے کہ یہ مفرد ہے. مفرد ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن آیت ہے، نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری آیت پہ غور نہیں کرتے. آیت ہے الرحمن. چلے جی، حروف مقطعات کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، ہم اس پہ نہیں رکتے، اس پہ کوئی بحث نہیں کرتے. لیکن الرحمن آیت ہے، رک جائیں. الرحمن علم القرآن، رحمان وہی جس نے قرآن سکھایا. الرحمان کو تو چھوڑ دیا آپ نے. الرحمان ایک پوری آیت ہے، اس پہ غور فکر کریں، اس پہ سوچیں کیا بات ہے، رک جائیں اس پہ. تو قرآن کی آیت جو میں نے آپ کو بتائی، آپ ضرور ان آیات کا مطالعہ کریں، اس پہ رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں.
یقین مانے آپ رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ کو واقعی لگے گا کہ آیت آپ سے بات کر رہی ہے, آیت آپ سے گفتگو کر رہی ہے, آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ نے اسی صورت کے اندر آپ کو کہہ دیا کہ علم القرآن, سکھاتا کون ہے؟ وہی تو سکھا رہا ہے. اس نے کہیں نہیں کہا کہ علمک القرآن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سکھائے, علم الانسان یا کسی خاص لوگوں کے لیے بتا دیے. اللہ نے تو اوپن رکھا ہے, یہ تو ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے کہ یہ چیز میں نہیں سیکھ سکتا, اس کو سیکھنے کے لیے مجھے اتنے علم چاہیے, مجھے اتنے رموز چاہیے, مجھے اتنا فلانا چاہیے. کہیں لکھا مجھے بتائیے, کوئی ایک ایسی حدیث ہے مجھے بتائیے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اس کلام کو سیکھنے کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس اتنے علم ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے پاس اگر ایک آیت بھی ہو اس کو آگے پہنچاؤ. کیوں کہا؟ انہوں نے اوپن یہ فیلڈ دی ہے نا, یا اس میں روکا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جس کے اندر آپ نہیں کر سکیں گے, تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے, آپ وہاں کسی کی مدد لیں, آپ سے جو بہتر جس کے پاس علم ہو اس کے پاس جائیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ فیلڈ رک دی گئی ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس کو نہیں کروں گا. تو یہ صراط مستقیم ہم جو یہ مانگتے ہیں, یہ صراط مستقیم کا اصل لفظ آیا کہاں سے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس لیے جانتا تھا کہ وہ اتنا اوپر لیول کا ہو چکا تھا, وہ جن, وہ ابلیس اتنا اوپر لیول کا تھا کہ وہ ملائکوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, اور ملائکوں کے بھی ہائی رینکنگ لیول کے اندر بیٹھتا تھا, ہائی رینکنگ لیول میں بیٹھتا تھا. اسی نے کہا نا, اسی نے کہا کہ مجھے قیامت تک کا وقت دینا جب تو ان کو دوبارہ اٹھائے. اس کا مطلب وہ جانتا تھا نا ساری باتیں. تو وہ یہ جانتا تھا کہ صراط المستقیم کیا چیز ہے, وہ جانتا تھا صراط المستقیم کا ہے. ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس نے کیا کہا؟ اس نے صراط المستقیم نہیں کہا, آپ غور کریں, اس نے کہا صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے پہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا سیدھا راستہ ملنے کی جگہ کہاں سے, اللہ کا سیدھا راستہ ملنا کہاں سے؟ اللہ کا سیدھا راستہ ہم کو ملنا ہے اللہ کی کتاب سے. لیکن اس کتاب کے ساتھ ہم اپنا تعلق ہی نہیں جوڑنا چاہتے, ہم اس کتاب سے دور رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی بالکل ہو گیا کہ جو جنت کی وراثت ہے یہ ملنی کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دو باغ کس کو ہیں, جو باغ ہے وہ تو وراثت ہے نا. سورہ زمر پڑھیں تو سورہ زمر میں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری اصل میں وراثت جو ہے وہ تمہاری ہوگی وہی وہ زمین. یہ جو دنیا کی زمین ہے تو 99 ایئرس لیز پہ ملتی ہے, 25 سال 30 سال آپ پہ رہتی ہے, پھر کسی پہ ٹرانسفر ہوتی ہے, پھر کسی پہ ٹرانسفر, وہ تو پرماننٹ ہے آپ کی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. لیکن وہ ملے گی کس کو؟ جو ڈرا, جو ڈرا. یہاں لیکن وہ ڈرنا وہ والا ڈرنا نہیں ہے, یہ سانپ بچھو سے ڈرنے والا ڈرنا نہیں ہے. یہ وہ ڈرنا ہے جس کے اندر آپ کے اندر پیار ہو, یہ وہ ڈرنا ہے کہ جس میں آپ کو یہ ہو کہ اللہ کی محبت, اللہ کی شفقت مجھ سے نہ روک دے, اور اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے. اور اگر یہ نہ ہو تو موقع میسر ہونے پہ انسان کی کوئی بھی چیز کسی بھی جرم سے ارتکاب سے نہیں روک سکتی. بالکل حقیقت اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, وہی اللہ کا عذاب کا ڈر نہیں ہے, یہ اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے, وہی تو آدمی گناہ کرتا ہے, وہی تو غلط کام کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بنیاد ہے, چھوٹی سی چیز ہے, لیکن یہی تو اصل چیز ہے. آدمی کیسا بھی ہو, جب یہ موجود ہو تو آدمی کے قدم مشکل سے مشکل مقام پر بھی نہیں ڈگمگاتے. صحیح بخاری میں کی ایک جگہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کا عرش کا سایہ ملنے کی بشارت دی گئی ہے, ان سب کے اعمال میں اصل اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہے. اور اس کفن چور کی مغفرت کا باعث بھی اللہ کا ڈر تھا, جس نے وصیت کی تھی کہ مجھے جلا کے میری کچھ راحاں, وہ جب نے پچھلی دفعہ آپ کو ریفرنس میں نے آپ کو دیا تھا. وہ بھی کیا تھا کہ وہ جو شخص تھا وہ جس نے کہا تھا کہ مجھے جلا دینا, جلا کے جو ہے مجھے پیس دینا اور راکھ کر کے اڑا دینا. وہ وجہ کیا تھی؟ اس کو اللہ نے پوچھا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ایک ہی چیز کہی تھی کہ مجھے ڈر تھا تیرے عذاب, ڈر تھا اس کو. کیا ہم میں ڈر ہے؟ کوئی ڈر نہیں ہے. یقین مانے ہم میں کسی کو ڈر نہیں. میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کہتا, لیکن مجھے تو لگتا ہے شاید ڈر نہیں, ہمیں نہیں ڈر. اللہ کا ڈر اگر ہم ہو تو ہم تو میرے خیال میں زمین پہ چلتے ہوئے بھی 4 دفعہ سوچیں گے کہ یار کوئی ایسا تو نہ ہو کہ میرے چلنے سے اس زمین پہ کوئی اللہ کی ایسی مخلوق ہو جو چل رہی ہے, وہ جو میرے پیروں تلے نہ ہو, کہ میں اپنے پیروں سے اس کو نہ ختم کر دوں. تو مقام رفع کی لفظ میں خوف کے ساتھ محبت کا پہلو بھی شامل ہے. یاد رکھیے گا
اس میں صرف خوف نہیں ہے، محبت بھی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ کسی یہ جو خوف ہے اور یہ محبت ہے یہ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں، یہ کسی عام کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں، ماں اور بچے کے رشتے کو نوٹ کریں، رحمان کو ذہن میں رکھیں. رحمان کا جو مادہ ہے وہ را ہا میم، جو ماں کا جس اس کو رحم مادر کہتے ہیں اسی کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ماں اس کی کتنا خیال کرتی ہے، ماں اس کا خیال کرتی ہے، ماں اس کا کھانے کا خیال کرتی ہے. ماں اس لیے کھاتی ہے کہ اس کا بچہ کھائے گا. کیا اندر جو بچہ ہے اس کو پتا ہے اس بارے میں؟ نہیں، اس کو نہیں پتا، اس کو بالکل نہیں پتا. وہ اس کی تمام ٹیک کیئر کر رہی ہے، وہ چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، اپنے لباس میں اس کی کوشش ہوتی ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ نہ بیٹھے یا کسی ایسی جگہ پہ نہ جائے کسی کہ جہاں اس کے پیٹ کو کوئی ہٹ لگ سکتی ہے، کسی قسم کی وہ اپنی بھرپور کوشش کرتی ہے. کیا اندر جو بچہ ہے اس کو پتا ہے؟ اس کو نہیں پتا. تو اس کی رحمانیت تو اتنی ہے، تو چھوٹا سا ایک معمولی سا ایک ڈیمونسٹریشن ہے، بہت ہی چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ماں کی محبت اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کی محبت ہو. اور جنتان، جنت کا اصل معنی باغ ہے. قرآن مجید میں لفظ کہیں مفرد کے طور پہ بھی ہے اور تمام اہل بیان کے لیے بھی ہے. جیسے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، یعنی جس طرح سے کہتا ہے نا کہ جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے. اور کہیں وہ جماعت کے طور پہ دیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہتی ہیں. اور اس آیات کے اندر میں اس حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ ہر ایک شخص کو دو معاملے کا ذکر ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، ہونے سے ڈرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ بھی دو باغ ہیں، اور یہ بھی کہ ان دونوں میں سے کم درجے والے بھی دو باغ ہو سکتے ہیں. یعنی دو باغ تو ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہ تو بالکل حق ہے، لیکن ملنے کس کو ہیں ہمارے لیے تو اس چیز کو سمجھ لیں. یہی بات جو ہے سورہ واقعہ میں بھی کی ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی ریفرنس بھی دیا تھا کہ سابقین کو مقررین کا قرار دے کر انہیں ملنے والی نعمتوں کا پہلا الگ ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر کر کے انہیں ملنے والی نعمتوں کا الگ بھی ذکر فرمایا. تو یہاں بھی ایسے ہی، یعنی تقریباً ہر نعمت میں دونوں کا فرق نمایاں کیا. یعنی وہ جو فائن والی کیٹیگری آئے گی وہ فائن والی کیٹیگری آگے ہمیں ملے گی نا، سابقون والی، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اس کے 5 پارٹ ہیں. تو جو فرسٹ پارٹ سورہ واقعہ کا ہے وہ سورہ رحمان کا آخری پارٹ آئے گا، لم یطمثھن انس قبلھم ولا جان. وہاں تو ان کو وہ ملے گا نا، حور مقصورات، جو ساری چیزیں ملیں گی وہاں، وہ ساری چیزیں ملنی ہیں ادھر. تو یہ تو لیول کس کا ہے؟ وہ سابقون والوں کا لیول ہوگا، وہ سابقون والا لیول ہوگا. تو اصل چیز تو بہت مختصر اس کے اندر یہ ہے کہ اس آیت کے اندر، اس آیت کے اوپر مزید ہم بات کریں گے. اس آیت کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم کل ضرور اس میں مزید بات کریں گے. لیکن بس ایک بنیادی بات اس آیت کے حوالے سے نوٹ کریں بس، کہ جنت اسی کے لیے ہے، جنت کا حقدار وہی ہے جو اللہ سے ڈرے گا. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب تقویٰ. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ ان سین چیز ہے، یہ انسان کے اندر یہ باہر نظر نہیں آتا. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، یہ کتنا مجھ سے ڈرتا ہے. یہ مجھ سے ڈرتا ہے یا حالات سے ڈرتا ہے؟ یہ کام جو اس نے کیا ہے یہ میری محبت میں کیا ہے، یہ میری محبت میں کیا ہے، یہ اس نے کسی اور کے چکر میں کام کیا. بہت سارے لوگ دنیا کے اندر کچھ چیزوں کو اس لیے نہیں کرتے کہ یار ایسا کریں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. ایسے ہی ہے نا، بہت سارے مقام کے اوپر لوگ بہت ساری چیزوں سے اس لیے اوائڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کام کر لیا تو دنیا کیا کہے گی. تو اگر دنیا کے چکر میں رہیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ دنیا والا کام تو نہیں چل سکتا. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی مزید ہم ضرور بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی
اور موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیات کے اوپر جو ہے وہ کل بھی اس آیت کو دوبارہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. آج میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں ابتدا کے اندر کچھ آیتیں کچھ لوگوں کی مس ہو گئی جو جہنم کے حوالے سے تھی. تو کوشش کیجیے گا اگر آپ اس کا میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کو دیکھ لیجیے گا. آج میرے خیال میں کوئی لنک کے اندر مسئلہ تھا. تو لنک کے اندر اگر مسئلہ بھی ہو تو جو آپ کو پرانا لنک آپ کے پاس آلریڈی ہے نا آپ اسی کے ساتھ آ جائے کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ لنک تو میرا ہمیشہ ایک ہی ہے. آج پتہ نہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ شروع کے اندر لوگوں کا مس ہو گیا. تو وہ جو پرانا جو سیم ایک ہی لنک ہے ہمیشہ سے ایک ہی اس کے اوپر تو اس کو آپ کلک کر دیا کریں تو آپ انشاءاللہ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وحديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجتنا. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك هاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من نطقاء شهر رمضان. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي النار. اللهم اجرنا من كل عمل يقربون إلى النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذا من نطقائك من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن.
إلى طريق مستقيم. واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرؤه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرؤه فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كراما وبكل آية سعادة وبكل سورة سلاما وبكل جزء جزعا. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربتي والقبر وغمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وروءتي. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا. واللهم ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا طائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أولادا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حقا إلا استخرجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها
ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا عبيد بنو عبيد بنو إماء نواسينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضائك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الذي مربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وصائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من الطائبين والشاكرين والهامدين والذاكرين والقانتين والساجدين والخاشعين والصائمين والمجاهدين والأوابين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اللهم اجعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأموالنا من الحرام والربا وبيوتنا من المنكرات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.